अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हुली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में मैं आपके जहन में मौजूद कुछ अहम सवालात के जवाबात आपकी खिदमत में रखने जा रहा हूँ। सबसे पहला और बुनियादी सवाल कि क्या इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का कहते चले आ रहे हैं गुज़श्ता कई माह से, बल्कि 26 मई की सुबह से ही इमरान खान साहब ने कहना शुरू कर दिया था कि वो दोबारा फिर आएंगे, यानी कि एक और लॉन्ग मार्च होगा। तो इतने माह कहने के बाद और अब ये गुज़श्ता कुछ जलसों में और ज़्यादा बाकायदगी से कहने के बाद भी क्या इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च निकालेंगे, और अगर निकालेंगे तो कब निकालेंगे? और फिर उससे भी बड़ा सवाल कि क्या इस दफ़ा इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च कामयाब होगा? ये वो सवालात हैं आपके जहन में और भी बहुत से लोगों के जहन में, जिनका जवाब मैं आप तक पहुंचाऊंगा। सबसे पहले तो ये कि इमरान खान साहब क्या लॉन्ग मार्च निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। देखिए, इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च तब निकालेंगे या इसलिए निकालेंगे, तब वाली बात मैंने आपको बाद में बतानी थी, लेकिन तब मैं उसमें तारीख शामिल कर दूंगा। अभी मैं आपको वजूहात बताता हूं। इसलिए निकालेंगे क्योंकि खान साहब का असल फोकस, उनकी असल तवज्जो वफाकी हुकूमत है। वो चाहते हैं कि पूरे मुल्क में दोबारा इंतखाबात हों। अच्छा, पहले कोशिश थी 9 अप्रैल के बाद से ऑनवर्ड्स के जी फौरी तौर पर हो जाए, क्योंकि 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमिश्नर ने आकर ये जवाब जमा करवाया था कि हमारे लिए अभी इलेक्शंस करवाना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि हल्का बंदियां नहीं हुई हुई। खैर, वो भी एक बहाना था, और अगर हकीकतन देखा जाए तो वो सिर्फ मामले को टाला गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने के लिए या हुकूमत से उनको बाहर निकालने के लिए। अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी कहता है कि वो इंतखाबात करा सकता है। तो उस वक्त ये था कि जी कोशिश के जल्द अज जल्द इंतखाबात हो जाएं। फिर वो वक्त गुजरता गया, माह रमज़ान आ गया। माह रमज़ान के बाद फिर हमने देखा कि इसी दौरान पंजाब में भी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। फिर वो कानूनी जंग शुरू हो गई, लाहौर हाई कोर्ट में शुरू हो गई, इधर सुप्रीम कोर्ट में मामला शुरू हो गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला चलते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आराम से, या इमरान खान साहब आराम से नहीं बैठे। अगर आराम से बैठे होते तो अभी हाफ सेंचुरी, जो चकवाल के जलसे पे हाफ सेंचुरी मुकम्मल हुई है अप्रैल से लेकर अब तक जलसों की, वो हाफ सेंचुरी को इतना आसान काम नहीं है इतनी बड़ी तादाद में जलसे कर लेना। तो इमरान खान साहब मसरूफ़ रहे, उनकी पार्टी भी मसरूफ़ रही, इंगेज रही, या ये भी कह सकते हैं कि उनकी पार्टी को इंगेज्ड रखा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आगे चलता चला जाए। फिर सन 2022-23 का वफाकी बजट और सूबाई बजट दोनों वो भी पेश हो गए। पेश होने के बाद वो मंजूर भी हो गए। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोट का हक था वो भी ख़त्म हो गया। जो नैब में तरमीम करनी थी वो भी हो गई। यानी कि एक एक करके हुकूमत में आने की जो वजूहात थी पीडीएम की, वो अपने तमाम हदफ पूरे करती रही। और जैसे जैसे अब वक्त आगे बढ़ता जा रहा है तो कोशिश ये थी कि ये इंतखाबात नवंबर की अहम अपॉइंटमेंट से पहले हों। कुछ लोगों का ये कहना है कि जी इसको कंट्रोवर्शियल क्यों बनाया जा रहा है, इस अपॉइंटमेंट को। एक अपॉइंटमेंट है, वो अपने वक्त पर हो जाएगी, अगर होनी हुई, या एक्सटेंशन होनी है तो एक्सटेंशन हो जाएगी। मसला ये नहीं है। मसला ये है कि माजी में भी हमने ये देखा है, अपना तजुर्बा सामने रखते हुए ये बात हम वसूख से कह सकते हैं कि हमेशा इस अपॉइंटमेंट में कुछ ना कुछ ऐसे मामलात रहे हैं जिसने इस अपॉइंटमेंट को कंट्रोवर्शियल बनाया है। एक तरफ तो कहा जाता है कि जी ताकत का सरचश्मा अवाम है, लेकिन दूसरी तरफ जो माइंडसेट है, जो सोच का रिफ्लेक्शन हमें मिलता है, वो यही है कि ताकत का सरचश्मा अवाम नहीं, बल्कि ताकत का सरचश्मा गेट नंबर 4 है, यानी कि जीएचक्यू का गेट नंबर 4 है। यही वजह है कि सबकी तवज्जो का मरकज ये अपॉइंटमेंट है। पीडीएम को भी हुकूमत में आने से पहले ये खदशा था कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत को फारिग ना किया गया, इमरान खान साहब की हुकूमत को टॉपल ना किया गया, तो नवंबर में जो अपॉइंटमेंट होनी है वहाँ पर इमरान खान साहब उस वक्त के DGISI, यानी कि जो 2021 तक DGISI थे और फिर उसके बाद कोर कमांडर पेशावर बन गए, जनरल फैज़ हमीद, उनको नया आर्मी चीफ बना देगी अगर गवर्नमेंट को टॉपल ना किया गया। ये वो असल फोकस था। तो देखिए, पीडीएम भी वहीं पर खड़ी थी
اور پی ٹی آئی بھی یقیناً اشارے یہی مل رہے تھے کہ جنرل فیض کو ہی اگلا آرمی چیف بنایا جائے گا۔ یہ تمام تر کوششوں کے باوجود تمام پولیٹیکل پارٹیز ماضی کے تجربات سے یہ بھی جانتی ہیں کہ تاریخ میں جب بھی کسی کو اپنی مرضی سے بڑا سلیکٹ کر کے the chosen one بنا کر لگایا گیا ہے تو وہ نتیجہ اس طرح سے نہیں رہا ہے، وہ بالکل کہانی الٹ رہی۔ پرویز مشرف صاحب کی اپوائنٹمنٹ پی ایم ایل این نے کی تھی، نتیجہ آپ کے سامنے۔ جنرل راحیل شریف کی اپوائنٹمنٹ بھی آپ کے سامنے، خیر جنرل راحیل شریف نے اتنا ان کے اوپر کرٹیسزم نہیں ہوا جتنا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ پہ ہوا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی اپوائنٹمنٹ بھی پی ایم ایل این نے کی تھی، تو پی ایم ایل این کو تو پتہ ہے کہ ہم جو بھی کر لیں آخر میں جو بھی آرمی چیف بنتا ہے وہ جو انسٹیٹیوشن کے لیے ٹھیک ہوتا ہے وہ اس کرسی پہ بیٹھنے کے بعد وہی کچھ کر رہا ہوتا ہے، اور اگر اس میں ہمارے کوئی ایسے معاملات ہوں یا ایسے مفادات ہوں جو کہ ملک کے خلاف جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ پی ایم ایل این بہت اچھی طرح سے جانتی ہے۔ اور ایک بڑی خبر میں آپ کو دے دوں، اطلاعات یہ مل رہی ہیں مجھے کہ شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے، ابھی کچھ ہی روز پہلے کسی کی ان سے ناشتے پہ ملاقات ہوئی لاہور میں، اور ان سے ملاقات میں یہ سننے کو ملا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے تو خالی کاغذ پہ دستخط کر کے پکڑا دیے ہیں جنرل باجوہ کو، اور ان سے کہا ہے آپ بھلے اس میں اپنی ایکسٹینشن بھر لیں یا نئے آرمی چیف کا نام لکھ دیں، یہ آپ پر چھوڑا۔ یہ وہ چال ہے، سیاسی چال ہے شہباز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کی، جس کے بارے میں اطلاعات مجھے موصول ہوئی ہیں، اور یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے کیا بات کہی ہے۔ یہ گزشتہ کئی دنوں سے میرے ذہن میں یہ دل میں بات تھی تو آج آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ تو اس سارے حالات کے بعد اب عمران خان صاحب، اور پھر سیلاب بھی آ گیا۔ سیلاب کے آنے کے بعد جو اس سال الیکشنز ہونے تھے وہ تو پھر آؤٹ آف کویسچن ہو گئے، بیکاز سیلاب میں اتنا نقصان ہوا ہے کہ سندھ اور بلوچستان میں تو کم از کم الیکشنز نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد اب آگے بڑھیں تو اگلے سال فروری مارچ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اب سے کچھ روز پہلے میں نے اپنے ایک ویلاگ میں کہا بھی تھا کہ فروری یا مارچ میں جا کر انتخابات ہوں گے۔ اب عمران خان صاحب کے لیے لانگ مارچ دو ہی وجوہات، پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، پھر ریپیٹ کرتا ہوں۔ اگر پنجاب میں گورنمنٹ ٹاپل کی جائے گی ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی کی، عمران خان صاحب لانگ مارچ کی کال دے دیں گے۔ اگر آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا بھی فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ یہی موجودہ حکومت آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ بھی کرے گی تو بھی لانگ مارچ کی کال دے دی جائے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کب؟ تو اس سوال کا جواب کچھ یوں ہے کہ یا تو ستمبر کے آخری ہفتے میں یا اکتوبر کے شروع میں، شروع سے مراد پہلے 10 روز میں یہ لانگ مارچ کے لیے کال دے دی جائے گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ہوتا ہے یا ستمبر کے آخری ہفتے میں۔ میرے حساب سے یہ معاملہ ستمبر کے آخری ہفتے میں جائے گا، اور اگر تھوڑا سا کوئی کسی حکمت عملی کے تحت سٹریچ ہو گیا تو اکتوبر میں ہو جائے گا، ورنہ سپٹمبر کے اینڈ میں ہو جائے گا۔ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں تاخیر کی گئی ہے، میں ابھی بھی سمجھتا ہوں یہ پہلے کال دے دینی چاہیے تھی، بیکاز جو پنجاب میں اپوزیشن ہے پی ڈی ایم کی، ان کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ایک بار پھر ٹاپل کیا جائے، اور تیاری بڑی ترتیب سے اور بڑے حساب سے جاری ہے۔ تو لہٰذا پی ٹی آئی کو اس کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ہم اس میں تاخیر مزید نہ کرتے جائیں۔ اگر مزید تاخیر کر دی تو یہ نہ ہو کہ پنجاب میں گورنمنٹ ہی نہ ہو، اور اگر پنجاب میں گورنمنٹ نہ ہوئی تو پھر لانگ مارچ کو دوبارہ سے نکالنا مشکل ہو جائے گا، یعنی کہ وہ 25 مئی والی سٹوری ریپیٹیشن میں آ جائے گی۔ کامیابی، اس سے پہلے جی 2014 میں پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا تھا، لانگ مارچ کیا تھا، 125 دن کا دھرنا دیا تھا، کامیابی نہیں ملی۔ ہوا کیا؟ آرمی پبلک سکول کا سانحہ، جس کی وجہ سے احتجاج کو ختم کرنا پڑا۔ ساتھ میں پاکستان عوامی تحریک بھی تھی، احتجاج کو ختم کرنا پڑا۔ 2019 میں مولانا فضل الرحمان صاحب آئے اسلام آباد، جس کا عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو کہا تھا ہم آپ کو کھانا بھی دیں گے۔ وہاں پر کئی دن پڑاؤ کیا، کامیابی ہوئی نہیں ہوئی۔ تو اس سے پہلے لانگ مارچ کی کبھی کوئی کامیابی کی مجھے مثال نہیں ملتی۔ اس دفعہ اگر عمران خان صاحب آتے ہیں، وفاق کا گہراؤ ہوتا ہے، پنجاب سے بھی لوگ آ جاتے ہیں، کے پی کے سے بھی، اے جے کے سے بھی، گلگت بلتستان سے بھی، تو گورنمنٹ پہ پریشر بلڈ ہوگا، اور سادہ نعرے بازی سے اگر چاروں طرف سے اسلام آباد کو بند کر دیا جائے گا تو پھر ایک زیادہ پریشر بلڈ ہوگا، بجائے اس کے
کہ کہیں ڈی چوک پہ جا کے اسلام آباد کے ایک چھوٹے سے حصے کو بند کر دیا جائے. اگر اسلام آباد کا چاروں طرف سے گھیراؤ کیا جائے گا یعنی کہ موومنٹ بند ہو جائے گی, فیڈرل کیپٹل ہے, بہت بڑی بات ہوگی, تو یہ لانگ مارچ کامیاب ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف ہمیشہ کہتے ہیں کہ انقلاب, سافٹ انقلاب کبھی نہیں ہوتا ہے. سو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر یہ معاملات سافٹ انقلاب تک رہیں گے تو پھر بھی حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا. سو اس ویڈیو لاگس میں سے آپ کے لیے 2 نیوز تھیں. ایک تو یہ سپٹمبر کا آخری ہفتہ لانگ مارچ کی کال. دوسرا شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم نے خالی کاغذ پر دستخط کر کے آرمی چیف کو پکڑا دیا ہے کہ آپ اس میں اپنی ایکسٹینشن بھرنا چاہیں تو بھر دیں, نئے آرمی چیف کی تقرری کرنی ہے تو کر دیں, چھوڑا ہم نے آپ پر. مجھے علی ممتاز کو اس ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.